اس فتنے سے اسی وقت محفوظ رکھ سکتا ہے جب وہ خالص رسول کی اتباع کرے اور اپنے تمام دینی اور دنیاوی امور میں اسی کو نافذ کرے. اس سے نکلنا ہی اصل گمراہی ہے. لیکن جو اتباع اور ہدایت پر جمع رہتا ہے وہ شبہات کے فتنے سے محفوظ رہتا ہے. لیکن جس کے اندر یہ ثابت قدمی نہیں پائی جاتی وہ اس میں کمی کے اعتبار سے فتنوں سے دوچار ہوتا ہے. یہ فتنہ کبھی فاسد فہم سے پیدا ہوتا ہے, غلط فہم سے. بزرگوں کے بارے میں بہت وہ ہوا میں اڑتے تھے, وہ پانی پہ چلتے تھے, وہ آگ میں کھیلتے تھے, کرامت کھیلتے تھے, وہ ایسا کرتے تھے. جب ایسے تھے تو ان سے مانگنے میں کیا غلطی ہے؟ فاسد خیال. اگر ایک شخص صاحب کرامت ہے تو کیا اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ ہو گیا یا اللہ کی صفات اس میں آ گئی؟ ہمارے یہاں شرک کی دکان ایسے ہی بزرگوں کے سچے جھوٹے واقعات بیان کر کے چلائی جا رہی ہے کہ لوگ, یہ جو میں سوچتا تھا پہلے کہ لوگ قرآن حدیث سے زیادہ اتنی حکایتیں بزرگوں کے واقعات, ارے وہ تو ایسے تھے, وہ تو ویسے تھے, کیوں بیان کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے, بزرگوں کی بزرگی کو مانا جائے گا شریعت کے دائرے میں, لیکن کرامت, معجزہ, جھوٹا سچا اور ایسے بیانات جو قرآن کی دلیلوں اور قرآن کی آیتوں کے بالکل خلاف ہے, جو ہمارے عقیدے کے خلاف ہے, وہ چیزیں جو اللہ کے ساتھ خاص ہے, اللہ کے اسماء و صفات پر ایمان, ہمارے یہاں جو زور نہیں دیا جاتا. تو جو اللہ کے اسماء و صفات کے ذریعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ کی خصوصیت ہے, ہمارے یہاں بزرگان کی عظمت بتاتے ہوئے لوگ وہ چیز بزرگوں میں بتاتے ہیں کہ فلاں شیخ بھی جو ہے مردے کو زندہ کر سکتے تھے, ان سے استغاثہ کیا جا سکتا ہے, ان کو غوث کہا جا سکتا ہے. وہ تو حضرت جبرائیل کو بھی دیتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اور لوگوں کو بھی دیتے ہیں, محتاج ہیں لوگ ان کے. یہ جو جملہ میں کہہ رہا ہوں یہ اعلیٰ حضرت صاحب کی تحریروں میں موجود ہے, جن کو ایک جماعت اعلیٰ حضرت کہتی ہے, جبکہ یہ صریح کفر اور شرک کی بات ہے. ابھی ہم نام لے کے بیان کر لوگ ناراض ہو جائیں گے. بھائی آپ شرک کر کے اللہ کو غضب کو دعوت دے رہے ہو, اس سے ڈر نہیں لگتا؟ حضرت ابراہیم نے یہی کہا تھا کہ تم اپنے بتوں سے مجھے ڈرا رہے ہو جبکہ یہ مخلوق ہے, اور تم اللہ سے نہیں ڈرتے جو پوری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے, اس کا حق دوسروں کو دے رہے ہو. یہ فتنہ کہ اس کی وجہ سے یہ خرابی پیدا ہوتی ہے شبہات کے فتنے سے. ہاں, تو کہا یہ فتنہ کبھی فاسد فہم سے پیدا ہوتا ہے, غلط فہم کی وجہ سے, اور کبھی نقل کاذب سے, یعنی جھوٹی نقل, جھوٹی روایت, جھوٹی حدیث, جھوٹی جو واقعات بیان کیے جاتے ہیں کہ انہوں نے ایسا کیا تو ایسا ہے, وہ غصے میں آیا تو پہاڑ پھینک کے مارا, انہوں نے گھورا تو پہاڑ ہوا میں رک گیا. ہاں, یہ صحیح ہو یا غلط ہو, کیا اسے کیا ثابت کرنا چاہتا ہے ایک آدمی جو بیان کرتا ہے کہ ان کے اندر اللہ کی طاقت, قوت اور صلاحیت اور صفت تھی؟ اگر کوئی معجزہ اور کرامت کسی سے صادر ہوا ہے اور ہوتا بھی ہے تو اہل سنت کا عقیدہ ہے, قرآن و حدیث کی تعلیم ہے کہ وہ اللہ کی طرف اور اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے. معجزہ صاحب معجزہ کی قدرت نہیں ہے, کرامت صاحب کرامت کی اپنی قدرت نہیں ہے, یہ اللہ کی مشیت اور قدرت پر منحصر ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسراء اور معراج کا سفر ہوا, قرآن نے کہا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ, پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا. اللہ کے رسول کی طاقت نہیں تھی, اللہ کی تھی جو لے گیا. قرآن نے کہا وہ تو بندے ہیں. اس لیے اس واقعے سے یا اس معجزے سے کوئی اس غلط فہمی کا شکار نہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میں مکہ سے بیت المقدس اور وہاں سے آسمانوں کی سیر کر کے آئے تو ایسا سمجھ لے کہ وہ عبد سے معبود ہو گئے. نہیں, معبود اللہ ہے, وہ عبد ہی ہے. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ, یا اللہ کے رسول نے اللہ تعالیٰ نے بطور خاص عبد کہا, رسول بھی نہیں کہا, نبی نہیں کہا.